اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے یہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی آپ نصیحت کر دیجئے، اچھی اور خیر کی بات لوگوں سے کہہ دیجئے، یہ نصیحت فائدہ دیتی ہے۔ اور ہمارے ہاں ہم نے نصیحت کا مطلب یہ سمجھا ہے کہ واعظ کرنا اور سمجھانا اور الفاظ کے ساتھ کسی کو نصیحت کرنا، اچھے آسان الفاظ کے ساتھ، یا ہمارے ہاں نصیحت کا معنی بے عزتی کرنا بھی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی کو سنائی جائیں اور کسی کو بے عزت کیا جائے اور کسی کے بارے میں اس طرح کے نازیبا کلمات کہے جائیں تو وہ بھی نصیحت کے ہی زمرے میں آتا ہے اور اس کو بھی نصیحت ہی سمجھا جاتا ہے۔ عزیز ساتھیو، اصلاح ایک اور چیز ہے اور تانے مارنا ایک اور چیز ہے۔ نصیحت کا انداز یہ ہوتا ہے کہ گویا جیسے محلے کی خالہ کسی کو تانے مارتی ہے نا، تانے مارتے ہیں۔ آپ اس کا تجربہ کیجئے، نصیحت نہیں ہو رہی ہوتی، تانے مار رہے ہوتے ہیں۔ مسجد میں سنجیدہ سمجھدار آدمی آتا ہے، وہ یہ کہتا ہے یار یہ میں کہاں پھنس گیا ہوں، کن کے ہاتھ سے چڑھ گیا ہوں، یہ ساری دنیا کا قصور میں نے ہی کر لیا ہے، یہ ساری دنیا کے گناہ میرے ہی اندر آ گئے ہیں۔ یا وہ جس طرح سے نصیحت کی جا رہی ہوتی ہے، معلوم پڑتا ہے کہ حضرت یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہی قصوروار ہیں۔ اصل میں یہ جو 5 10 12 15 100 200 لوگ بیٹھے ہیں، اگر یہ ٹھیک ہو جائیں گے تو پورے کا پورا زمانہ ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ بھائیو، نصیحت کا معنی یہ ہرگز نہیں ہوتا۔ نصیحت کا معنی خیر خواہی ہوتا ہے، اور خیر خواہی آپ کسی کو بے عزت کر کے اس کی کر سکتے ہیں، کسی کو ذلیل کر کے اس کی خیر خواہی کر سکتے ہیں، کسی کو رسوا کر کے اس کی خیر خواہی کر سکتے ہیں۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں خیر خواہی کرتے تو اللہ کے نبی کی جماعت میں لوگ بالکل شامل نہ ہوتے۔ ہرگز ان کی غلطی پر، ان کے گناہ پر ان کو متنبہ بھی کیا۔ عزیز بھائیو، یہ جو روش ہے ہماری کہ ہم معاشرے سے ہر وقت بدگمان ہوئے بیٹھے، ہر وقت بدگمان، ہر آن بدگمانی۔ آپ دیکھ لیجئے نئے نئے جو لوگ دین سے جڑتے ہیں، دین کے قریب آتے ہیں، ان کی وہ بھی اسی معاشرے سے نکل کے اللہ کے دین پر آئے، لیکن ان کی کبھی باتیں سنیں تو آپ لگے گا یہ کتنے بدگمان ہیں ان معاشروں سے، کہ اس معاشرے میں تو کوئی خیر بچی نہیں ہے، اس میں تو کوئی اچھا بندہ ہے ہی نہیں، ہر دن اچھے بندے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے، جس دن اچھے بندے کم ہو گئے اللہ تعالیٰ قیامت قائم کر دے گا، یہ اصول یاد رکھیں۔ ہاں، یہ جو بدگمانی ہمارے اندر ہے نا کہ کوئی بندہ اچھا بچا ہی نہیں ہے، بندہ ایک لمبا عرصہ گناہوں کی زندگی گزارتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے ہدایت کی نعمت سے سرفراز فرماتا ہے اور وہ ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے، اور کسی چیز کے ساتھ جڑ کے وہ کبھی واعظ کرنے کی کرسی پر بیٹھ جاتا ہے، تو جب وہ واعظ کے لیے بیٹھتا ہے تو معلوم پڑتا ہے اتنا بدگمان ہے اس معاشرے سے، ان لوگوں سے۔ بھئی آپ کو بھی تو ہدایت ملی ہے اور آپ کے بعد کے لوگوں کو بھی ہدایت ملے گی، یہ ہدایت ایسے ہی چلتی ہے۔ لیکن یہ جو بدگمانی ہے نا ہمارے اندر، اور یہ پیدا کر دی گئی ہے شاید کہ کہیں چلے جائیں تو معلوم پڑتا ہے کہ یہ جو بیچارے لوگ آئے ہیں نا، بس ان کی وجہ سے دنیا خراب ہے، اور انہی کو تانے مارو اور انہی کو باتیں سناؤ اور انہی کو یہ نصیحت کا انداز یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز اختیار نہیں فرمایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی غلطی دیکھتے، کسی کا گناہ دیکھتے، بڑا گناہ دیکھتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ اس شخص کو براہ راست منع نہیں کرتے، اس لیے کہ میرا سامنا کرتے ہوئے اس کی آنکھیں شرما جائیں، تو شرمندہ ہوگا کہ اللہ کے نبی کو پتہ ہے میری اس بات کا۔ کسی کو کہتے کہ اس کو نصیحت کر دو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ما بال اقوام، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ لوگ ایسا ایسا کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام سے منع فرما دیتے۔ ہمارے پاس سب کچھ ہے، نصیحت رسول اللہ کی نہیں ہے، انداز نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے۔ ہم تو تانوں کے ذریعے، ہم تو بدگمانی کے ذریعے اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ بدگمانی کے ذریعے اصلاح نہیں ہوتی، دوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ یاد رکھیے، دین دوریاں پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا، اور نصیحت کبھی آپ کرتے ہیں زبان سے، اور کبھی آپ زبان سے کچھ نہیں کہتے لیکن سامنے والے کی زندگی تبدیل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ کچھ نہیں کہتے، ایک لفظ نہیں بولتے آپ زبان سے، مگر آپ کی ذات اتنی بڑی خیر خواہ ہوتی ہے کہ آپ سامنے والے کی پوری زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ ہے نصیحت۔